السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، انہوں نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح سے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کے بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سرکار نے فرمایا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ جب سرکار نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس دودھ ہے، لیکن میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں، یہ دودھ کسی اور کی امانت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک بچہ نہیں دیا۔ میں اس بکری کو سرکار کے پاس لے کر آ گیا۔ اس کے ابھی تھن بھی پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق کو پلایا، پھر مجھے پلایا، اور آخری میں سرکار نے خود وہ دودھ پیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب کھانے پینے کا معاملہ درپیش آئے تو سب سے پہلے دوستوں، رشتہ داروں کو دیا جائے، کیونکہ سرکار نے کیا کیا کہ سب سے پہلے دودھ دونے کے بعد جو سب سے پہلے دودھ پلائے وہ حضرت ابو بکر کو پلایا، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کو پلایا، پھر لاسٹ میں، پھر آخر میں آپ نے خود دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن سے فرمایا، سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس کے صحابی رسول ہیں، یہ ناٹے قد کے تھے، ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ناٹے قد کے تھے، چھوٹے قد کے تھے، بہت پتلے کر کے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے جب ان کا مذاق اڑایا، ان پر ہنسنے لگے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو منع فرما دیا اور یہ فرمایا، صحابہ سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود اگرچہ چھوٹے قد کے ہیں، اگرچہ پتلے ہیں، لیکن ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا مرتبہ۔ انہیں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر عبداللہ بن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھی، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار حضرت عبداللہ بن مسعود سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ سرکار نے ان کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جس چیز کے لیے وہ راضی ہو جائیں، میں بھی اس چیز کے لیے راضی ہوں، اور جس چیز کو وہ ناگوار سمجھے اس کو میں بھی ناگوار سمجھتا ہوں۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو راضی کرنا نبی کو راضی کرنا ہے، اور عبداللہ بن مسعود کو ناراض کرنا ایسا ہے گویا کہ نبی کو ناراض کرنا۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیا تھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے رہتے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔
آپ جب بھی غسل فرماتے تو یہی پردہ کے لیے چادر تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی جب بھی غسل فرمانے کے لیے جاتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے ہاتھ میں چادر لے لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ کرتے تھے۔ آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو جوتے پہناتے تھے۔ پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کرتے تھے۔ نبی نہاتے تو پردے لے کے کھڑے ہو جاتے، نبی کہیں تشریف لے جاتے تو آپ کو جوتا پہناتے، نبی کہیں بیٹھ جاتے تو وہ آپ کا جوتا اتار کر رکھتے، آپ کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ اس لیے صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کوئی عام صحابی نہیں بلکہ نبی کے گھر والوں میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہی صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ 10 لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ 10 لوگ وہ ہیں جو جنتی ہیں۔ یعنی ان 10 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عشرہ مبشرہ یہ جنتی ہیں، دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں کہ اللہ کے نبی ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب صحابہ نے ان کا مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع فرما دیا اور یہ فرمایا کہ صحابہ سنو، کہ اگرچہ چھوٹے قد کے ہیں، اگرچہ پتلے دبلے ہیں، لیکن ان ترازو میں سب سے وزنی یہی ہیں، ان کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند الحمدللہ رب العالمین۔